بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ایک بابرکت اور روح پرور کتاب ہے، جس میں مختلف مواقع، حالات اور کیفیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بندے کو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مناجات مقبول کو کیوں پڑھیں۔ یہ دعائیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ غم، پریشانی، خوف یا بے سکونی میں یہ مناجات دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ اس میں ایسی دعائیں موجود ہیں جو بندے کو گناہوں پر ندامت دلا کر اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندگی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ خوشی، غم، صحت، رزق، ہدایت، اولاد، علم، توبہ، شکر اور عاجزی، ہر حال کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعائیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسے منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ہفتے سے لے کر جمعے تک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی منزلوں کو میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ 7ویں منزل کے ترجمے کی میں آگے وضاحت دے رہی ہوں۔ اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے عربی وما اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ 7ویں منزل بروز جمعہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ، اے بڑائی والے، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے وہ کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ مشیر، اے آفتاب و ماہتاب روشن کے پیدا کرنے والے، اور اے مصیبت زدہ ترساں و پناہ جو کے پناہ، اور اے ننھے بچے کی روزی پہنچانے والے، اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، مصیبت زدہ محتاج کی سی درخواست، بے قرار آفت زدہ کی سی درخواست، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے بندہائے عزت کے واسطے سے، اور تیری کتاب کی کلیدہائے رحمت کے واسطے سے، اور ان 8 ناموں کے واسطے سے جو رخ آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں فلاں فلاں چیز عطا کر، اے غم گسار ہر اکیلے کے، اور اے رفیق ہر تنہا کے، اور اے ایسے قریب جو بعید نہیں، اور یا حیو یا قیوم، اے بزرگی اور عظمت والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے نور، اور اے آسمانوں اور زمین کی زینت، اے انتظام رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، اور اے آسمانوں اور زمین کے تھامنے والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے موجد، اور اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے، اور اے بزرگی اور عظمت والے، اے فریادیوں کی داد رس اور پناہ مانگنے والوں کی آخری دوڑ، اور بے چینیوں کے کشائش دینے والے، اور غمزدوں کے راحت دینے والے، اور بے قراروں کی دعا کے قبول کرنے والے، اور اے صاحب کرب کو شفا دینے والے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، تیرے ہی سامنے ہر حاجت پیش ہے۔ یا اللہ، تو خالق اعظم ہے، تو سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ، تو محسن ہے، صاحب جود ہے، صاحب کرم ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے چین دے اور مجھے روزی دے، اور میری پردہ پوشی کر، اور میرے نقصان کو پورا کر دے، اور مجھے بلندی دے، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے گمراہ نہ کر، اور مجھے جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا بنا لے، اور میرے دل میں اپنے مقابلے میں فرما برداری ڈال دے، اور لوگوں کی نظر میں مجھے معزز کر دے، اور برے اخلاق سے مجھے بچا دے۔ یا اللہ، تو نے ہماری ذات سے ان اعمال کو طلب کیا ہے جن پر ہم کوئی اختیار بغیر تیری توفیق کے نہیں رکھتے، تو ہمیں ان میں سے اس عمل کی توفیق دے دے جو تجھے ہم سے رضامند کر دے۔
یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خشوع والا دل، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں سچا یقین، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں دین مستقیم، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں ہر بلا سے امن، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن کا دوام، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن پر توفیق شکر، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خلق کی طرف سے بے نیازی۔ یا اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے تیری نافرمانی میں لگایا، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارے میں کہ میں نے اس کو خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہا اور پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف تیرے لیے نہ تھیں۔ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے، اور مجھ پر عذاب نہ کرنا، بے شک تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ ساتوں آسمانوں کے مالک اور عرش عظیم کے مالک، یا اللہ تو میرے لیے ہر مہم میں کافی ہو جا، جس طرح تو چاہے اور جس جگہ سے تو چاہے۔ کافی ہے مجھے اللہ میرے دین کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ میری دنیا کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ میری فکروں کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے مقابلے کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہو، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھے برائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، کافی ہے مجھے اللہ موت کے وقت، کافی ہے مجھے اللہ سوال قبر کے وقت، کافی ہے مجھے اللہ میزان حشر کے پاس، کافی ہے مجھے اللہ صراط محشر کے پاس، کافی ہے مجھے اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اجر شکر گزاروں کا سا، اور مہمانداری مقربین کی سی، اور رفاقت انبیاء علیہم السلام کی، اور اعتقاد صدیقوں کا سا، اور خاکساری اہل تقویٰ کی سی، اور خشوع اہل یقین کا سا، یہاں تک کہ تو اسی حال میں مجھے اٹھا لے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں باواسطہ اس انعام کے جو سابق میں مجھ پر رہا، اور باواسطہ اس اچھے امتحان کے جو تو نے لے لیا ہے، اور باواسطہ اس فضل کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کی کہ تو مجھے اپنے احسان اور فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایمان دائم اور ہدایت محکم اور علم نفع بخش۔ یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا معاوضہ کرنا پڑے۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے اخلاق کو وسیع کر دے، اور میری آمدنی کو حلال رکھ، اور جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے بس اس پر مجھے قانع کر دے، اور اس چیز کی طرف میری طلب ہی کو نہ لے جا جو تو نے مجھ سے ہٹا لی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کی ہیں، اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور میرے لیے اپنے ہاں دخل پیدا کر دے، اور میرے لیے اپنے ہاں تقرب اور حسن مراجعات پیدا کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیرے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری طرف توجہ خالص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور تجھ سے طلب رکھتا ہوں عمل مقبول کی، اور علم کارآمد کی، اور صحیح مشکور کی، اور تجارت کامیاب کی۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ دوزخ سے میری جان بخشی کر دی جائے۔ یا اللہ میری مدد کر موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں پر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، درا حال یہ کہ اسے جان رہا ہوں، اور تجھ سے اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جسے نہ جانتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بد دعا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو 2 پیروں سے چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو 4 پیروں سے چلتا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے
مجھے بڑھاپے سے قبل ہی بوڑھا کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں روز جزا کی سختی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت ناگہانی سے، اور سانپ کے کاٹنے سے، اور درندے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں، اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے۔ آمین ثم آمین۔ معافی چاہتی ہوں، دعا مانگتے ہوئے مجھے رونا آ گیا۔ میری اس آواز کو برداشت کرنے کے لیے دل سے شکریہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔